उनके भाई जो हैं वो नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 1:33 पे जैसे साहब ने बताया कि 4 लोग आए हैं, दोनों ने पेट्रोल बम को इग्नाइट करके अंदर फेंका है। पिस्टल निकाला और उसने 3 फायर किए हैं जो कि आपको उन्होंने दिखाए होंगे, घर की दीवारों पे लगे हैं। कि सिमिलर थ्रेट अजहर साहब को एक दफ़ा मिला था जब उन्होंने मीडिया के ऊपर अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ एक पाबंदी लगवाई थी। नाज़रीन, सीनियर कानूनदान एडवोकेट अजहर सिद्दीक और इमरान खान के वकील भी हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक, उनके घर पर रात को एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 अफराद जो हैं वो आते हैं और उनके घर पेट्रोल बम फेंकते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद CCTV फुटेज जो है वो आती है और वो देखकर जो है वो काफ़ी सूरत हाल जो है वो ज़्यादा परेशान कुन है कि जिस तरीके के साथ उनके घर पर ये हमला किया गया है, ये अटैम्प्ट हमने आज से पहले नहीं देखी। एडवोकेट अजहर सिद्दीक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट रवाना हो चुके हैं। आज उनका बड़ा अहम केस है सुप्रीम कोर्ट में। उनके भाई जो हैं वो नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और कौन लोग हैं जो अजहर सिद्दीक को या उनकी फैमिली को जो है वो डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया नदीम भाई। नदीम भाई, ये वाक़या कैसे आया और आपको कैसे पता चला और इसकी थोड़ी सी तफसीलात क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। गुजारिश ये है कि अजहर साहब का सबको पता ही है, माशाअल्लाह अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला उनकी पर्सनालिटीज़ में कुछ इस तरह की खूबियाँ रखी हैं कि उन्होंने जितनी भी ज़िंदगी गुजारी अभी तक, उन्होंने पैसे के पीछे ज़िंदगी नहीं गुजारी, उन्होंने फ़ेम के पीछे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी, उन्होंने अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़िंदगी गुजारी है और वो इंशाअल्लाह गुजारते रहेंगे। ये हमारी फ़ैमिली पे ख़ास करम है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है जी। तो कोशिश होती है कि अजहर साहब की बड़े भाई की किसी तरह किसी ज़रूरतमंद की मदद की जाए और इसको वो बिल्कुल चार्ज नहीं करते। उनकी पर्सनालिटी यहाँ है कि हमारी या अजहर साहब की किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती रंजिश नहीं है। हम लोग बिल्कुल सफ़ेद पोश लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं, अल्लाह ताला का करम है। अजहर साहब आपको पता है कि आजकल माशाल्लाह बड़ी पब्लिक फ़िगर बने हुए हैं बिकॉज़ उन्होंने हक़ और सच के लिए आवाज़ बुलंद की है। हक़ और सच की वो आवाज़ है जो कि हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। अल्लाह ताला ने हमें एक पाकिस्तान अच्छा दिया और बदकिस्मती है हमारी कि हमने इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसमें किसी का नहीं, हम सब का कसूर है। हम सब इसमें बराबर के कसूरवार हैं कि हमने अपनी आंखें पहले क्यों नहीं खोली। अब सूरत हाल ये है कि अजहर साहब एक हक़ की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब के शाना बिशाना खड़े होते हैं और उन्होंने इमरान साहब की हक़ की आवाज़ के साथ उन्हें अपना हक़ का अलम बुलंद किया। और टिपिकली जो केसेस आज टिपिकली हो रहा है, आपको पता ही है कि पार्लियामेंट ने एक केस जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट ने अपनी सुपरमेसी शो की, जिसमें पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट बनने का रोल प्ले किया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो रूल एंड प्रोसीजर्स हैं उनको ओवर रूल किया और उनमें कुछ सजेशंस दी हैं। उस सिलसिले में आज एक आप लोगों को पता है कि आज केस है सुप्रीम कोर्ट में। अजहर साहब रवाना हो चुके हैं, सुबह 11:30 बजे हेयरिंग होगी वहाँ पे। हुआ ये है कि रात को कोई 1:33 पे जैसे साहब ने बताया कि 4 लोग आए हैं। उन्होंने जो दोनों साहब एक दरवाज़े के इस तरफ खड़ा था, एक दूसरे को उधर खड़ा था, दोनों ने पेट्रोल बम को इग्नाइट करके अंदर फेंका है। फेंकने के साथ जो अगले गेट पर बंदा खड़ा था उसने अपने पिस्टल निकाला और उसने 3 फायर किए हैं जो कि आपको उन्होंने दिखाए होंगे कि घर की दीवारों पे लगे हैं। पर्पज़ उनका ये था कि जो ही फायरिंग करेंगे तो अंदर से लोग, घर के अंदर से लोग बाहर आएंगे। गैराज में नौकरी बंदा पहले आता है और ऑफ कोर्स जो उन्होंने बम इग्नाइट करके लगाए थे, मीनवाइल वो एक्सप्लोड कर जाएंगे। गैराज में 2-3 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इग्नाइट किया, लेकिन वो बम अंदर जाके बिल्कुल बुझ गए, एक्सप्लोड नहीं किए। ये अल्लाह ताला का बहुत करम है। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फायर किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर में से किसी बंदे को आवाज़ नहीं आई, कोई बंदा घर से बाहर नहीं आया। तो इंशाअल्लाह अजहर साहब ने सुबह भी अपना स्टेटमेंट ट्विटर पे दिया, मैं भी उनके साथ खड़ा था और हमारा सिर्फ आला हुकाम से यही गुजारिश है कि जनाब माशाल्लाह पूरा मुल्क चला रहे हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर में पूरी फैली हुई है। 1009 एंड 1010 आपके बूथ बिल्कुल हमारे करीब लगे हैं। इस पे जो बंदे हैं उनको बड़े इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करके उनको करार वाक़ई सज़ा दी जा सकती है। हमारी गुजारिश होगी कि इससे पहले कि ये लावा फटे और ये पूरे मुल्क को अपनी आग की लपेट में ले ले,
ہم حکام اعلیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اپنا رول پلے کریں، اس ملک کو بچائیں، اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف بالکل جانے نہ دیں۔ اگر یہ چلا گیا خدا نہ خواستہ تو یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تو اس طرح کے بونڈے طریقے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے لوگوں کو ہیرسمنٹ نہ کریں، گھروں میں آ کے چار چادر دیواری کا تقدس پامال نہ کریں۔ خاص طور پہ عدلیہ سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کائنڈلی اس میں ایکٹیو رول پلے کریں اینڈ ڈو ٹیک سچ سٹیپس، اور بلائیں آپ بندے، بلا کے جن بندوں کا قصور ہوا ہے ان کو امیڈیٹلی ٹرمینیٹ کیا جائے اور ایک پراپر انکوائری کنڈکٹ کی جائے۔ تھینک یو۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو آپ بھی پہنچ گئے موقع پر، تو آپ نے اظہر صاحب کو منع نہیں کیا کہ آپ جو ہیں وہ سپریم کورٹ نہ جائیں؟ معاملات جو ہیں وہ انتہائی سنگین ہو چکے ہیں، تو ان کا کیا کہنا تھا؟ یہ سر میرے بڑے بھائی ہیں، تو میرا اکثر ان سے ذکر ہوتا رہتا ہے سلسلے میں کہ یار بندے خدا کے اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کرو، لیکن وہ بھی بندہ خدا کا، وہ اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ اعتقاد رکھتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے، وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں رہنا ہے تو اپنی حفاظت تو کرنی پڑے گی۔ ہم تو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں سر، اور ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ پہ بہت ایمان ہے کہ جو ہم سب بھی کہتے ہیں، خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو قبر رات آپ کی قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کوئی کسی کے اوپر آپ کو شک، کوئی ماضی قریب میں کوئی آپ کو کوئی ایسا میسج دیا گیا تھریٹ آیا ہو یا کوئی ذاتی دشمنی کا، تو یہ قطعاً واقعہ نہیں لگ رہا؟ سر ذاتی دشمنی میں نے جیسے پہلے ذکر کر چکا ہوں، ذاتی دشمنی قطعاً نہیں ہے۔ اور دوسری بات رہے کہ سملر تھریٹ اظہر صاحب کو ایک دفعہ ملا تھا جب انہوں نے سپریم کورٹ، جب انہوں نے میڈیا کے اوپر الطاف حسین صاحب کے خلاف ایک پابندی لگوائی تھی، اس وقت بھی سملر واقعہ ہوا تھا۔ لوگ اظہر صاحب کے آفس گئے، پہنچے، جا کے انہوں نے ہیرسمنٹ کیا ان کو، ان کے پاس آٹومیٹک ویپن تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اظہر صاحب اس دن آفس جاتے ہوئے لیٹ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سانے سے ہمیں بچا لیا۔ تو یہ سانہ بھی اس طرح کا تھا۔ اگر اس کو کہا جائے کہ ڈرایا گیا ہے، دمکایا گیا ہے، تو اس سے میں اعتبار نہیں کرتا۔ یہ ایک ٹارگیٹڈ اٹیمپٹ تھی، یہ ایک مارنے کی کوشش تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اور رہے گی بات کہ اس میں کون لوگ انوالو ہو سکتے ہیں، تو میری آپ بھی جیسے آپ پاکستان کے عزت دار شہری ہیں، آپ اور میں تو یہ کام کر نہیں سکتے۔ یہ کام بڑے پلان سے کیا گیا، فائر بڑے پلان سے کیا گیا، اور یہ ٹارگیٹڈ اٹیمپٹ تھی۔ اور کون اس میں ہو سکتے ہیں، یہ ہم سوال کا جواب ہے وہ ہم اعلیٰ حکام پہ چھوڑ دیتے ہیں، عدلیہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ برائے مہربانی اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں اور ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ ندیم صاحب عمران خان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اظہر صدیق صاحب، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1-2 ماہ سے کہ جتنے بھی لوگ عمران خان سے اہم شخصیات ریلیٹڈ ہیں ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کو مختلف مقدمات میں نامزد کر کے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو کیا اظہر صدیق صاحب بھی اسی معاملے میں تو نہیں ہیں؟ جی، جیسا میں ذکر کر چکا ہوں کہ اظہر صاحب خان صاحب کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق ہے، ان کے جتنے کیس ہیں سارے وہ پلی لے کے جا رہے ہیں آگے کورٹ کے اندر، اور وہ قانون کے مطابق سب کام کر رہے ہیں اور قانون کا سہارا لے رہے ہیں۔ قانون کے اندر جو قواعد و ضوابط لکھے ہیں، جو شکے ہیں، ان کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ قانون کی حکمرانی رہے اور اس ملک میں انصاف قائم ہو سکے۔ چیف جسٹس پاکستان کو کیا کہیں گے آپ، کیا پیغام دیں گے، کیا استدعا کریں گے کہ آج کیس بھی ان کے سامنے ہے اور آج اظہر صاحب ان کے سامنے پیش بھی ہوں گے، اور موجودہ صورتحال میں ایک وکیل کے گھر کے اوپر حملہ ہونا یہ بھی انتہائی تشویشناک ہے؟ میں سر جیسا آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ خان صاحب کے ساتھی جتنے بھی ہیں ان سب پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، تو ہمیں ایک بات نہیں بولنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ایک پلان آپ بناتے ہیں اور ایک پلان میرا رب بناتا ہے۔ پلان ہمیشہ رب کا چلتا ہے، آپ کا میرا پلان نہیں چلے گا۔ وہ ہم نے دیکھا، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اور اس کی زندہ اگزامپل، زندہ مثال آج کا واقعہ جو آپ کو دے چکے ہیں۔ اور دوسری چیف جسٹس صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ سر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، لائر کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ہم کیوں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ؟ صرف اس لیے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو۔ جب قانون کی حکمرانی ہوگی، آپ کے اور میرے حقوق سب کا تحفظ ہو سکے گا، اور سب اس ملک میں ایکول میرٹ کے اوپر سب ترقی کر سکیں گے۔ جو ہمارا حال 50-70 سالوں میں کر دیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ وہ طریق رات ہے، اندھیرا ہے، صبح ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ سر صبح ہوگی۔ آپ برائے مہربانی
آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں سر. آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ اظہر صاحب تو نہ وہ ڈرنے والے ہیں نہ وہ ڈرے ہیں, سپریم کورٹ چلے گئے. میں تھوڑا سا فیملی کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچے ہیں ان کے گھر میں موجود تھے, بم پھینک دیا گیا, فائرنگ ہو گئی, تو وہ تو خوفزدہ ہوں گے, اظہر صاحب کو کہہ رہے ہوں گے کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائے, بیک فٹ پہ آ جائے. سر ہم ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں اور الحمدللہ ہمارا اپنے رب پہ بڑا اعتقاد ہے, اعتماد ہے, یقین ہے. تو ہم آف کورس ساتھ انسان بھی ہیں, دنیا کے حالات دیکھتے بھی ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ یار بندے خدا کے تھوڑا سا پیچھے رہو, لیکن وہ مرد خدا صرف ایک بات پہ اڑا ہوا ہے کہ جی میں نے حق سچ کے لیے بولنا ہے, اس کے لیے چاہے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑ جائے. اور ماشاءاللہ ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے, ہم بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. جی بالکل ایڈوکیٹ بالکل جی, اظہر صدیق صاحب کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے پورے واقعے کی ایکسکلوسیو جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور چیف جسٹس کو پیغام دیا ہے. اور اظہر صدیق جو ہیں وہ سارے واقعے کے باوجود جب انہیں اپنی فیملی کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا, ظاہری بات ان کے بچے ہیں, فیملی ہے, خوف زدہ ہوگی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کو گھر میں بم پھینک دیا جائے, آپ کے گھر پر فائرنگ ہو اور آپ کو مارنے کی کوشش کی جائے, اور ایسے میں بھی آپ اپنا فرض نبھانے کے لیے گھر سے روانہ ہو جائیں. تو کتنے وہ کمیٹڈ ہیں, کتنے ان کے حوصلے جوان ہیں وہ آپ نے دیکھا. تو یہ ان کے گھر کے باہر موجود ہیں اور 3 فائر کیے گئے تھے, وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. ایک شیشے پہ فائر لگا ہے اور 2 اوپر جو ہیں وہ دیوار پر فائر لگے ہیں. اس کے علاوہ 2 پیٹرول بم جو ہیں گھر کے اندر بھیجے جو ہیں پھینکے گئے ہیں. تو خصوصی انٹرویو آپ نے سنا. فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.